وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج ہمارا 14 پارہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہم اس قرآن میں کیا پڑھ رہے ہیں، کیونکہ آج ہم بہت مزے کے احکامات دیکھیں گے۔ اور مزے کی اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ انشاءاللہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ہماری تخلیق کیسے ہوئی تھی۔ اور پھر شیطان نے جب منع کیا، ابلیس نے جب منع کیا تھا سجدے میں، تو اس کے جو ورڈز تھے نا، جب وہ پڑھتے ہیں تو ایک دم سے یہ لگتا ہے کہ او مائی گاڈ، ہماری اکڑ دیکھیں، ہمارا غرور، ہمارا روب دیکھیں، اور ہماری تخلیق دیکھیں۔ تو پھر انشاءاللہ جہاں پہ آئے گی وہاں پہ اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ 14 پارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا فرما رہے ہیں۔ اب شروع کرتے ہیں ہم سورۃ الحجر سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را، حروف مقطعات ہیں۔ تلک آیات الکتابی، اور یہ آیات ہیں کتاب کی، وقرآن مبین، اور قرآن مبین کی۔ کسی وقت آرزو کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ کاش وہ ہوتے مسلمان۔ چھوڑ دو انہیں، کھائیں اور برت لیں اور مشغول رہیں، ان کو آرزویں ان کی عنقریب وہ جان لیں گے۔ اور نہیں ہلاک کی ہم نے کوئی بستی مگر اس کے لیے جو لکھا ہوا تھا وقت مقرر، نہ آگے نکل سکتی ہے کوئی امت اپنی مدت مقرر سے، اور نہ ہی کوئی تاخیر کر سکتی ہے۔ اور کہا انہوں نے، اے شخص نازل کی گئی ہے جس پر کتاب نصیحت، یقیناً تو دیوانہ ہے، کیوں نہیں لے آتا ہمارے پاس فرشتوں کو اگر تو ہے سچوں میں۔ نہیں نازل کیا کرتے ہم فرشتے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی بات کا جواب دے رہے ہیں کہ نہیں نازل کیا کرتے ہم فرشتے کو مگر حق کے ساتھ، اور نہیں ہوں گے وہ اس وقت مہلت پانے والے۔ کیوں ایسے کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ کیونکہ جس وقت فرشتے آئیں گے ان کی جان قبض کرنے کے لیے، اس وقت ان کو کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ ابھی جو یہ فرشتوں کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، معجزات مانگ رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو ذرا صبر کر لیں، بے شک ہم نے ہی نازل کی ہے یہ کتاب نصیحت، اور یقیناً ہم اس کے نگہبان بھی ہیں۔ اب دیکھیں یہی آیا ہے جس کی وجہ سے اکثر ہم بات کرتے ہیں نا کہ تورا جو ہے وہ کتاب چینج ہو گئی تھی، لیکن قرآن پاک نہیں چینج ہو سکتا، کیونکہ اس کا وعدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور یہ کتاب نصیحت والی ہے، اس لیے کیونکہ ہم جب پڑھتے ہیں ناصر قرآن پڑھتے ہیں، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ اس میں نصیحت کیا ہے۔ اور یقیناً بھیجے تھے رسول ہم نے تم سے پہلے پچھلی قوموں میں، اور نہیں آتا تھا ان کے پاس کوئی رسول مگر وہ اس کے ساتھ ہنسی کرتے تھے۔ اور آیت نمبر 12 کہ اسی طرح ڈالے رکھتے ہیں ہم یہ گستاخی دلوں میں مجرموں کے، نہیں وہ ایمان لاتے اس پر، اور بے شک یہی رہی ہے روش پہلے لوگوں کی بھی۔ اور اگر کھول دیں ہم ان پر دروازے آسمانوں کے، پھر وہ لگے اس میں چڑھنے، تو وہ کہیں در حقیقت باندھ دی گئی ہے ہماری آنکھیں، بلکہ ہم وہ ہیں جن پر جادو کیا گیا ہے۔ اور بے شک بنائے ہیں ہم نے آسمان میں برج، اور سجا دیے ہم نے اس کو دیکھنے والوں کے لیے، اور محفوظ کر دیا ہم نے اسے ہر شیطان مردود سے۔ اور ہوتا کیا تھا کہ کاہن جو ہے نا، وہ شیاطین کے ساتھ ان کی دوستی ہوتی تھی، وہ ان کو اپنے قابو میں کر کے جیسے تو پھر ان سے خبریں لیتے تھے غائب کی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب وحی کا سلسلہ قرآن کا شروع ہوا، تو ان کے ساتھ شہاب ثاقب کو ان کے اوپر جیسے سٹار، شوٹنگ سٹار جن کو کہتے ہیں نا، جب یہ خبریں لینے اوپر جاتے تھے تو اسی طرح سے ان کے اوپر وہ آگ کے بگولوں کی طرح ان کو مارنے کے لیے بھاگتے تھے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں مگر جو کوئی چوری سے سننا چاہے تو پیچھے لپکتا ہے اس کے ایک روشن انگارہ، اور زمین کے پھیلا دیا ہے ہم نے اس کو، اور ڈال دی ہم نے اس پر پہاڑ، اور اگائی ہم نے اس میں ہر ایک چیز مناسب مقدار سے۔ آیت نمبر 20 اور بنائے ہم نے تمہارے لیے اس میں سامان معاش، اور نہیں کوئی چیز مگر ہمارے پاس ہے اس کے خزانے، اور نہیں نازل کرتے ہم اس کو مگر ایک مناسب مقدار میں۔ اور ہم نے بھیجی ہوائیں پانی سے لدی ہوئی، پھر برسایا ہم نے آسمان سے پانی، پھر پلایا اس کو ہم نے تمہیں، اور نہیں تم اس کا خزانہ رکھتے۔ اور یقیناً ہم ہی ہیں جو حیات بخشتے ہیں اور موت دیتے ہیں، اور ہم ہی سب کے وارث ہیں۔ اور یقیناً ہم کو معلوم ہے جو پہلے گزر چکے تم سے، اور یقیناً ہم کو معلوم ہے بعد میں آنے والے بھی، اور یقیناً تیرا رب ہی جمع کرے گا ان سب کو، اور یقیناً وہ بڑی حکمت والا اور خبردار ہے۔
وہ لوگ جنہوں نے بنائی مسجد ضرر پہنچانے کے لیے اور کفر کے لیے اور تفرقہ ڈالنے کے لیے مومنوں کے درمیان، اور گھات کی جگہ ان کے لیے جو جنگ کر چکے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے اس سے قبل، اور وہ قسمیں ضرور کھائیں گے، نہیں تھا ہمارا ارادہ مگر بھلائی کا، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔ دیکھیں منافقین اللہ کی قسمیں کھا کھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلاتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتیں مان جاتے تھے، لیکن جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتایا کہ کون منافق ہے اور کس کی بات نہیں ماننی ہے، نہ کھڑے ہونا تم اس میں کبھی، بے شک وہ مسجد جس کی بنیاد رکھی تقوی پر پہلے دن سے زیادہ مستحق ہے کہ کھڑے ہو تم اس میں ایسے لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ پاک رہیں، اور اللہ پسند کرتا ہے پاک رہنے والوں کو۔ یا جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی تقوی پر، اللہ کے اور اس کی رضامندی پر، وہ بہتر ہے، یا وہ جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی ایک کنارے پر کھائی کے جو گرنے والی ہے، پھر لے گرے وہ اس کو دوزخ کی آگ میں، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ان لوگوں کو جو ظالم ہے۔ ہمیشہ رہے گی ان کی یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے بے یقینی کے سبب ان کے دلوں میں، مگر یہ کہ پارا پارا ہو جائیں گے ان کے دل، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔